آج دونوں چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہے. ہمیشہ برکت کا ہی پیغام دیا تھا، مگر آج اس لعنت کا بھی پیغام دیا جائے گا کہ جو برکت کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. سب کے یاد ہے؟ جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ بائبل لے سکتا ہے، اور جن کے پاس ہے وہ اپنے ریفرنسوں کو تیار رکھے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہاللیلویا. آئیں کے ساتھ دیکھیں موسیٰ نبی کی بات پر خدا کا پاک کلام ہے. استثنا اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیتیں ہیں جو 4 جی غالیہ استثنا 28 باب اور اس کی پہلی 3-4 آیتیں ہیں. بڑے غور سے سنیں گے کہ خدا نے جو اپنے احکام، اپنے قوانین، اپنی تعلیم جو اس قوم کو دی، سب اہل زبان، اہل عمر، اہل قبیلہ، سب سلطنتیں، سب بادشاہییں، سب جو تھے وہ خداوند کی اس کی کلام کو سنتے تھے اور اس کے اوپر توجہ کرتے تھے. اور آج جو اس کو سنے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہاللیلویا. ذرا بچوں کو کنٹرول رکھیں اور توجہ کریں گا. جی ذرا مقدس میں سے پڑھیں گے. استثنا اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیتیں میں لکھا ہے، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار، تیرے چھپاؤں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بچی اور تیرے بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. تیرا ٹوکرا، تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے. تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا، باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. قرآن کو سے پڑھے اور سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. ہم سب لوگ اس چیز پہ توجہ کریں گے. اب مزہ آئے گا کلام سننے کا بھی اور سنانے کا بھی. وہاں سے پنکھے پکڑ کے لائیں. ابھی تک تو باری کے اندر سب ہوا میں مغل بیٹھے تھے نا. اب پتہ لگے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. جب دلوں کے اوپر چوٹ لگتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے. یسوع کے لیے زور آتا ہے. ہاللیلویا. خدا نے اپنے بندوں کی دعا کو سن لی ہے اور کھولی جائے گا. اسی لیے میں اس بات کو دوبارہ روایت کرتا ہوں، سنیے. خدا نے کہا کہ میں تجھے ان تمام قوموں سے کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا، اور وہ تمام برکتیں میں تجھے دوں گا جو میں نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہیں. وہ تمام برکتیں ملیں گی. اور وہ برکتیں کون سی تھی؟ توجہ کریں. وہ برکتیں کون سی تھی؟ بائبل کھول کے رکھیے. وہ برکتیں کون سی تھی؟ کون سے احکام تھے؟ کون سے قوانین تھے جو خدا نے اپنے لوگوں کو دیے؟ اس نے کہا کہ تو گھر میں بھی مبارک پھیلے گا اور گھر سے باہر بھی مبارک پھیلے گا. کہ گھر کی بات تو دور کی ہے، یہاں پر
کہ میرے دوست مصیبت میں ہے. خدا نے کہا کہ میں تجھے وہ برکتیں دینے کو ہوں. اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات کو جان پہچانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں جس کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے تجھے زیادہ سرفراز کرے گا. اور اگر تم اس کی بات اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تم کو ملیں گی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس تم نے کون سا حکم ہے اس کا حکم یہ تھا کہ پس تم نے کیا کرو عبادت کر اور میں تیری روٹی کھانے میں کیا دوں گا برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. جب ہم خدا کی بات کو مانیں گے جب اس کے احکاموں میں اس کے ہیکل میں جب اس کی آئیں گے اس کی قوانینوں کو جانیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا خدا کیا ہے. چھٹی کا دن ہے تو دیوار کو سوئے پڑے ہیں لوگ اپنے کاموں کاجوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اپنے ماں باپ کو گھر جا رہی ہے بہن کوئی بھائی اپنے بھائی کے گھر جا رہا ہے بچوں کو لے کے لوگوں نے سیر تفریح میں چھٹی کا دن ہے مگر یہ جو خدا کے احکام ہے خدا کے خاص عبادت کرنے ہیں. خدا کا خاصہ اگر کہیں پہ مرگ کی ہو جاتی ہے تو وہ بھی جنازہ کی شام کو بتائے کو 2 بجے کے بعد نہیں ہوگا. لوگ بگڑتے ہوتے ہوتے ہی ٹائم لگے گا. اور اگر شادی کا ہے تو بھی ایسا ہی ہے وہ شام کو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں مگر خدا کا جو پاک ہے وہ دن وہ عبادت کا خاص دن ہے. کیا کہا ہے کہ جان پہچانی کے ساتھ اپنے پورے دل سے پوری طاقت کے ساتھ اپنے خداوند کے ساتھ کیا کر وفاداری کے ساتھ چل. جیسے خداوند آیا تھا اس نے اپنی قوم کے لیے اپنے اس امت کے لیے اس نے کیا کیا ان کو غلامی سے نکال کے باہر لایا. اس نے کہا کہ تیرے دشمن تو تجھے ان پر حملہ کریں گے وہ ایک راستے سے وہ آئیں گے اور وہ 7 راستوں سے دور جائیں گے. کب جب تو ان کے حکموں کو مانے گا اس وقت جب تو ان کے کلام کو سنے گا تب. ورنہ میرے واسطے اگر یہ برکتیں ہیں تو اس کے آگے یہ لعنتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور وہ لعنتیں اتنی بری لعنتیں ہیں کہ جب تک تو فرار نہیں ہو جاتا تب تک تو مر نہیں سکتا. یہ بیماری یہ لعنت تجھ سے ہرگز اللہ نہیں ہوگی. جب تک تو جیتا رہے گا یہ تیزاب یقین نہیں ہے. دل کے مریض کھجلی خارش پھوڑے پھنسی دل کی گھبراہٹ دل کا درد اور بیماریاں تپے کے بخار ہر طرف کی وہ بڑی وہ جو دانت ہے وہ تجھ سے لکھتی رہیں گی اور یہ تیرے ساتھ ساتھ رہیں گی. تیرے گھر میں بیماری جو ہے گزارا اس سے ہوگی وہ تیرے ساتھ رہے گی. یہ کچھ سنیے گا یہ تو پڑھے 15 ایسے پڑھے گا ایسے پڑھے گا سنیے اگر تو ایسا نہ کرے کہ خدا اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل نہ کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ سے تجھ پر اثر ہوگی. تجھ کو لڑی رہے گی شہر میں بھی لعنتی ہوگا کھیت میں بھی لعنتی ہوگا تیرا ٹوکرا تیری کھوتی کو لعنتی رہیں گے. تیری رات تیری زمین کی پیداوار تیرے گائے بیل کی بچی اولاد جو ہے اولاد نافرمان ہو جائے گی. اولاد کیا ہو جائے گی نافرمان ہو جائے گی اور تیری روٹی پانی میں برکت نہیں ہوگی. اگر ایک چیز کو ماننے والا اور 10 چیز ماننے والا
روشنی اور جو دن کی حرارت ہے وہ تیرے ساتھ رہے گی. سب گاؤں کے جن پر بات لگائے لعنت اور اضطراب اور اعتراض کو اس کا تاثر کرے گا جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جب اس کا مقبول نہ ہو جائے. یہ تیری بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا. کس کے سبب سے ہوگا؟ بدعمالیوں کے سبب سے. بدعمالی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، خدا کا حکم نہ ماننا. کیا نہ ماننا؟ خدا کا حکم نہ ماننا. اس کو کہتے ہیں بدعمالی. جو کہ خدا کے اوپر نہ وہ حیبت نے کیا، نہ کوئی عبادت کی، اور نہ اس نے اپنے کبھی خدا کے کلام کو سنا. جی آگے چلیں. جن کے کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا. خدا ایسا کرے گا اور بات اس سے نکلتی رہے گی جب تک تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جانا خدا نہ کرے. خدا تجھ کو تپیدی بخار، سوزش، شدید حرارت، تلوار، آدھے سموم، روگ سمانے کا سب تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک تو خدا نہ ہو جائے. آسمان تو تیرے ساتھ ہے پیچھے کا، زمین تو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی. خدا انہیں کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا. سنیے ایسا کہ کیا برسائے گا؟ دھول، خاک ہو. جب تک تو ہلاک نہ ہو جائے. جب تک تو ختم نہیں ہو جاتا، جب تک تو مر نہیں جاتا، مٹ نہیں جاتا. یہ تمام بیماریاں میرے ساتھ رہیں گی. اس کے ساتھ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے زبور 127. ذرا سنیے. ہم تو اپنے کاموں کاجوں میں لگے ہوئے ہیں اور کیا کرتے ہیں تاکہ ہماری جائیداد بن جائے. ہم اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہے. زبور 127 ذرا بڑے آواز میں رکھائیے. سنیے خدا کے کام کیا ہے، خدا کیا فرماتے ہیں. جی اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت. سنیے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت کیا ہے؟ عبث ہے. خدا نہ رہے، خدا نہ احترام کرے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے کو اس پر بھروسہ بنایا لگایا کہتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. جی اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. تمہارے لیے صبح سویرے اٹھنا پورا چیپٹر پوری آیت پڑھے. آرام اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے کیونکہ وہ اپنے معبود کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں. تیری خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ٹکڑ ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے جسموں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کوئی کہے گا ہاللیلویا؟ ہاللیلویا. کوئی کہے گا ہاللیلویا؟ ہاللیلویا. اسی لیے دشمن کون ہے ہمارا؟ ابلیس. یس دشمن ہمارا کون ہے؟ ابلیس. جو کہ خدا کے لوگوں کو عبادت میں آنے سے روکتا ہے، ان کی قوم میں بھیڑیاں پیدا کرتا ہے. سو جا کوئی کر اللہ چھٹیاں دے دے. اور جب ہم جیسے کلام میں لکھا ہے کہ تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے، تو رات ساری جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے اور چور چوری کر کے چلا جائے تو تیرا جاگنے کا کیا فائدہ؟ اگر اس کا فائدہ ہے تو مجھے بتائیں. ہمیں خدا کا جو حکم ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جن کا ایمان کا شکر سے بھرا ہے، جس کی اولاد کیا ہے پیٹ کا اجر ہے. تو بھائی اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ میں جل جانے والا ہوں، میں جل جانے والا ہوں. مسیح اللہ بلند آواز سے بلا کر دیکھ میں جل جانے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنا یروشلم جو آسمان پہ قائم کیا ہے وہی یروشلم زمین پر بھی بنا دیا اس نے تاکہ یہ لوگ ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب سچائی کو قبول کرو گے تو سچائی کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی.
عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، ذرا دیکھیں میرے ساتھ، عبرانیوں رسول اعظم پالوس رسول جو ہے بڑے خوبصورت باتوں میں بیان کرتے ہیں، نکالے عبرانیوں 3 باب، عبرانیوں کے نام خط پالوس رسول اعظم بیان کرتے ہیں کہ تم میرے اعلان میں داخل ہونے نہ پاؤ گے. ان کو کہتا ہے وہ داخل نہ ہونے پائیں گے. اس کی ساتھ آئے خدا کے لوگوں کے لیے اور جس طرح کے روح کو فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو، اپنے دل کو کیا نہ کرو، سخت نہ کرو، بلکہ پڑھو کرو، اپنے آپ کو لے لو. ہم صبح 4 بجے مائک کے اندر 3:30 بجے 4 بجے بات شروع کرتے ہیں مائک کے اندر کہ مسیحوں اٹھو اور خدا کی عبادت کرو تاکہ جس خدا تمہیں بھیجا ہے تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. اپنے دلوں کو صاف نہیں بلکہ کیا کرو، نرم کرو. جس طرح قصہ بجانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. اس لیے اس مجھ سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دن ہمیشہ رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب کی قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہو. وہ میرے پاس میں داخل ہو سکتے ہیں، ان کے پاس میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو وہاں پہ ڈالا جائے گا جہاں پہ رونا اور غم کا کچھ نہ ہوگا. وہ کہے گا بتاؤ میرے پاس ہے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو کر ہمیشہ کی زندگی پائے. آج بھی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے معجزات کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور زندوں کی دعا کو سنتا ہے. ہاللیلویا، زندوں کی دعا کو سنتا ہے. کیونکہ مبارک ہے وہ لوگ جو اس کے نام سے آتے ہیں، جو اس کے نام سے آتے ہیں. خداوند کی شکر کرے چھوٹے باپ کی نہیں کہا پڑے. سنیے کسی کی مقامیوں میں چھوٹے باپ کی نہیں کہا. جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ آتی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی گمراہ ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی ان کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سننے انہیں کلام نے ان کو اس کے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. آمین. تمہیں سب کو وہی خوشخبری سنائی گئی ہے جو رسولوں کو سنائی گئی ہے، جو رسول اعظم بیان کر رہا ہے. یہ وہی خوشخبری ہے تاکہ جو اس میں ایمان آتا ہے ہلاک ہونے والی ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. تو آپ کے یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش کو مٹ جاتی ہے، دنیا اور اس کی خواہش کو مٹ جاتی ہے، مگر جو خدا کے حکم پر چلتا ہے وہ ابد تک جیتا رہے گا. جو خدا کے حکم پہ چلتا ہے وہ ابد تک جیتا رہے گا. مگر جو اس کو توڑ دیتا ہے، جو اس کو رد کر دیتا ہے، تو خدا بھی اس کو کیا کرتا ہے، رد کر دیتا ہے. جیسے ہم نے پہلے شروع میں کہا کہ تجھ سے وہ بیماریاں لپٹی رہیں گی، تجھے شوگر لے گی، تجھے دل کے علاج لگ دیں گے، تجھے بڑے پھنسیاں نکل آئیں گے اور تیرے کو تیرے گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، تیرے گھر میں ہر طرح کی مصیبت آ جائے گی. مصیبت کے ساتھ کیا ہوگی؟ وہ سارے لعنتیں بن گئے. کب؟ جب تو خدا کے ساتھ نافرمانی کرے گا. مگر جو جان بچانے کے ساتھ کے حکموں کو مانے گا اس کے واسطے خدا کی رحمت ہوگی. مثال میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ ہرگز بری نہ ہوگا،
मगर जो उनका इकरार करके माफी मांग लेता है उसमें खुदा की क्या होती है, रहमत होती है। और अगर हमें रहमत देनी है, बरकत देनी है, तो आज ही अपने दिलों को साफ नहीं करें बल्कि उसको नरम करें और उसके हुक्मों को माने ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि कुरान में लिखा है, खुदावंद यीशु ने फरमाया कि ऐ थके मांगो बोझ के दबो मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हमारे दुखों का वो हिसाब नहीं करता, हमारे बुराइयों का वो हिसाब नहीं करता, हमारे गुनाहों का हिसाब नहीं करता, वो ये कहता है कि बस मस्ती की नींद घड़ी क्या है, उसके 20 बात की ख्वाहिश है के अंदर ये लिखा है कि जो जिंदगी गुजर गई है वो गई, जो बाकी जिंदगी है वो अपने खुदावंद को दे दो, जो जिंदगी रह गई है वो खुदा को दे दो ताकि तुम्हारी जाने क्या पाए, आराम पाए। और मुसीबतों से तुम बाहर आ जाओ, वो परेशानियों से तुम बाहर आ जाओ। आए आज इस बात पे ईमान रखें और अपने ईमान में कायम रहें ताकि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। शुक्र मुझे और आप सब कुछ कलाम के से बड़ी बात करके यीशु के पाक नाम से